اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پیارے خلیل، اللہ کے پیارے دوست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کروں گا، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سننے کے بعد وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آ چکی ہیں، ہم بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں اور ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ سوچیں کہ جو اللہ کا پیارا خلیل ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر ہے، اس نے اپنی زندگی میں اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے کہ آج کوئی انسان اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتا، اتنی پریشانیوں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جتنی پریشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی ہیں۔ تو ہمیں جتنا ہو سکے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہماری محفلوں میں نبیوں کا ذکر بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ ہمیں ہر نبی کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر نبی اللہ رب العزت سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں یاد کرو ابراہیم کو، ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جتنا ہو سکے ابراہیم کا ذکر کرو۔ حالانکہ اللہ رب العزت ایک مقام پر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، نبیوں کے ذکر کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ فقط اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ تم نبیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میرا ذکر تم کثرت سے کرو۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار اگر ہم تیرا ذکر کثرت سے کریں گے تو ذکر موسیٰ کب کریں گے، ذکر عیسیٰ کب کریں گے، ذکر نوح کب کریں گے، ذکر مریم کب کریں گے، ذکر مصطفیٰ کب کریں گے؟ تو آواز آئے گی، نادانو تم نے کیا سمجھا ہے؟ ذکر ابراہیم فقط ذکر ابراہیم نہیں ہے، ذکر اسماعیل فقط ذکر اسماعیل نہیں ہے، ذکر مریم فقط ذکر مریم نہیں ہے، ذکر موسیٰ فقط ذکر موسیٰ نہیں ہے، ذکر ابراہیم بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، ذکر موسیٰ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، ذکر مریم بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، ذکر عیسیٰ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اور ذکر اسماعیل بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اللہ کے مقدس نبیوں کا ذکر کرنا گویا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں اللہ کے مقدس نبیوں کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں ہر حالت میں اللہ کے نبیوں کی مقدس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اور جب ہم اللہ کے مقدس نبیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبیوں نے اپنی زندگی میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، کتنی تکلیف ان کے اوپر آئی ہیں۔ اس کے بعد میں ہم صبر کر پائیں گے جب ہم اللہ کے نبی کی تاریخ کو پڑھ لیں گے۔ اور یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب یہ پیدا ہوئے
تو انہوں نے مشکلوں کا سامنا کیا، جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے مشکلوں کا سامنا کیا، جب یہ بوڑھے ہوئے تو انہوں نے مشکلوں کا سامنا کیا، گویا کہ ان کی ساری زندگی مشکلوں میں گزری ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو جو نمرود بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ، وہ بدوقت بادشاہ، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جو اپنی پوجا کرواتا تھا، جو اپنی ورشپ کرواتا تھا، جو اپنی عبادت کرواتا تھا، اگر کوئی اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا تو وہ اس کو جان سے مار ڈال دیا کرتا تھا، اگر کوئی اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا تو وہ اسے برباد کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا خوف بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ رات میں سو رہا تھا، اسے خواب آتا ہے کہ اے نمرود، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوگا، جو اللہ کا خلیل ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا، وہ بڑا ہو کر تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، وہ تجھے نیست و نابود کر دے گا، وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جب نمرود نے یہ خواب دیکھا، وہ صبح کو اٹھتا ہے تو بہت زیادہ گھبراہٹ اس کو تھی۔ وہ یہ سوچنے لگا آخر وہ بچہ کب پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو برباد کر دے گا، جو مجھے نیست و نابود کر دے گا، جو مجھے برباد کر دے گا۔ تو اس نے نجومیوں کو بلایا۔ کس لیے بلایا؟ تاکہ خواب کی تعبیر پوچھی جائے، تاکہ خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ حیرت کی بات ہے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا اپنے خواب کی تعبیر بھی خود نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کیسا خدا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، بدبخت ہے، شیطان ہے، نمرود ہے۔ جب نمرود نے نجومیوں کو بلایا اور نجومیوں نے کہا اے نمرود، تیرا خواب سچا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوگا، جو اللہ کا خلیل ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا، اور وہ بڑا ہو کر تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، وہ تجھے نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب نمرود نے اتنا سنا تو اس نے بابل کے اندر یہ اعلان کروا دیا، اب اگر کسی عورت کے بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہت زیادہ حیا کے پردے میں رہ کر بات کر رہا ہوں۔ نمرود نے کہا جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ اعلان کروا دیا تھا، اس کے چند دنوں کے بعد میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی امی جان کے شکم مبارک میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا خلیل، اللہ کا پیارا پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی امی جان کے شکم مبارک میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے، جب عورت کے پیٹ میں بچہ آنے کے بعد میں 6 مہینے یا 7 مہینے گزر جاتے ہیں تو پیٹ دکھنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب نمرود نے اپنے کارندوں کو بھیجا، اپنے کتوں کو بھیجا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو کیا کوئی عورت ماں بننے والی تو نہیں ہے، اگر کسی عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہو تو تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، ہم ان دونوں کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی امی جان کے شکم مبارک میں ہیں، کارندے آتے ہیں اور عورتوں کو تلاش کر رہی ہیں، ایسی عورتوں کو تلاش کر رہے ہیں جو ماں بننے والی ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب سپاہیوں نے، کارندوں نے، نمرود کے کارندوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا تو خدا کی قسم 7-8 مہینے ہو چکے تھے شکم مبارک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیٹ میں آئے ہوئے، شکم مبارک میں آئے ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی پیٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ معجزہ تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ قربان جاؤ اللہ کے نبی کے معجزے پر۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں مگر معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی طاقت ہے، یہ اللہ کے نبی کی پاور ہے، یہ اللہ کا پیارا پیغمبر ہے۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے تو رات کا وقت تھا، حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کی امی جان نے اپنے شوہر انعامدار یعنی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ابن ناخور سے کہا، اے طارق ابن ناخور، اگر میں یہاں پر بچے کو جنوں گی تو اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا تو وہ مجھے نمرود کے پاس لے جائیں گے اور وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ اب رات کی تنہائی میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور طارق ابن ناخور ایک غار میں آ جاتے ہیں۔ غار میں آنے کے بعد میں اسی غار کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک غار کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو طارق ابن ناخور نے کہا چلو ہم واپس چلتے ہیں، اگر سپاہیوں کو پتہ چل گیا کہ ہم اپنے شہر سے باہر آ چکے ہیں تو وہ ہمیں تلاش کرتے کرتے یہاں پر آ جائیں گے، اور اگر انہوں نے ہمارے بچے کو دیکھ لیا تو وہ ہمارے بچے کو قتل کر دیں گے، نمرود ہمیں جان سے مار دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہاں سے چلتی ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر جا رہی ہیں، اے اللہ میرے بچے کی کون حفاظت فرمائے گا، میرے بچے کی کون مدد فرمائے گا؟ یہاں پر تو بہت سارے شیر ہیں، یہاں پر تو بہت سارے بھیڑیے ہیں، اگر میرے بچے کی بھنک ان لوگوں کو لگ گئی، ان درندوں کو پڑ گئی تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے، وہ میرے بچے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہاں سے چلی آتی ہیں۔ اپنے گھر آنے کے بعد میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی ہیں، اے اللہ میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے بچے کو تو اپنی امان میں رکھنا، میرے بچے کی تو حفاظت کرنا۔ اور جب 3 دن کے بعد میں اسی غار کے پاس جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ چاروں طرف شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، درندے ہیں۔ اب رونا شروع کر دیا، کہنے لگیں جس کا مجھے ڈر تھا مجھے لگتا ہے ویسا ہی ہوا، میرے بچے کو قتل کر دیا گیا، میرے بچے کو جان سے مار دیا گیا، جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا، میرے بچے کو شیر نے کھا لیا، بہت زیادہ خوف تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے خوف کو اٹھایا، اور جیسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آگے بڑھیں تو انہوں نے کیا دیکھا، جو شیر تھے، جو بھیڑیے تھے، جو درندے تھے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور انہوں نے جب اپنے ننھے ابراہیم کو دیکھا تو کیا دیکھا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہیں اور انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ بچپن کا معجزہ ہے، یہ بچپن کا معجزہ ہے، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ اکبر، اور انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے، اور جو شیر تھے، جو بھیڑیے تھے، جو درندے تھے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، ایک غار کے اندر پرورش ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے تو یہ سوچا تھا لگتا ہے میرے بچے کو شیر نے کھا لیا ہوگا، مگر میرے پیارے دوستو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، پھر پوری دنیا مل کر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، پوری دنیا مل کر اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، پھر پوری دنیا مل کر اس کا کچھ نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر اس کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اس طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔